آج ہی اپنے رب کو منا لو، زندگی کا بھروسہ نہیں ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ الحمدللہ کفا والصلاة والسلام علی سید الانبیاء محمد المصطفیٰ وعلی آلہ واصحابہ الہدیٰ وعلماء ملتہ شہداء محبتہ واہل شریعتہ بررۃ التقیٰ، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انا ھذا القرآن یہدی للتی ہی اقوم، آمنت باللہ صدق اللہ العظیم وبلغنا رسولہ النبی الامین المبین المعین المتین الکریم، ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمدللہ رب العالمین۔ مولایا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم، مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، شمع بزم ہدایت پہ لاکھوں سلام، جس سہانی گھڑی چمکا طیبہ کا چاند، اس دل افروز سعادت پہ لاکھوں سلام، ڈال دی قلب میں عظمت مصطفیٰ، سیدی اعلیٰ حضرت پہ لاکھوں سلام، میرے استاد ماں باپ بھائی بہن اہل ولد و عشیرت پہ لاکھوں سلام، ایک میرا ہی رحمت پہ دعویٰ نہیں، شاہ کی ساری امت پہ لاکھوں سلام۔ حضرات یہاں سے لے کر مجمع کے اخیر تک جتنے حضرات بیٹھے ہیں، سارے حضرات مل کر پوری دیانت داری کے ساتھ با آواز بلند یعنی زور زور سے جن کو جو درود شریف یاد ہے پڑھ لیجئے۔ اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا حبیبنا مولانا محمد بارک صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ، صلاۃ و سلام علیک یا حبیب اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ حضرات، آسنسول کی عظیم دینی درسگاہ مدرسہ اہل سنت رضائے غوث، تمام اراکین، اساتذہ، معاونین، مدرسین اور متعلمین سب اسٹیج اور جلسہ گاہ کے ارد گرد تشریف فرما ہیں۔ اگر آپ حضرات میری بات سن رہے ہیں تو میں مرکزی درسگاہ رضائے غوث کے تمام تر ذمہ داروں سے مؤدبانہ گزارش کرتا ہوں کہ اشتہار کے چھاپنے اور چھپوانے میں جو کچھ ہو گیا تھا، اب آج جب پروگرام ہو رہا ہے اس کو اور کہیں سے کوئی کمی مت ہونے دیجیے۔ آپ لوگ دل کھول کر کے جم کر بیٹھیے۔ میں مبارکبادی پیش کرتا ہوں رضائے غوث کے تمام معاونین، مدرسین، منتظمین اور اراکین کو، جنہوں نے آج جبکہ مکمل 2 سال سے آپ دیکھ رہے ہیں نہ صرف ہندوستان بلکہ پوری دنیا پر جس طرح سے تالا بندی کا اثر ہے، اس کے باوجود بھی الحمدللہ شہر آسنسول کی اس مرکزی درسگاہ میں 15 بچے جنہوں نے قرآن مقدس حفظ کر لیا ہے، جن کے سروں پر آج علماء اور مشائخ کے مقدس ہاتھوں سے دستار حفظ رکھی جائے گی۔ تھوڑا بول دیجئے سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اس کتاب کے حفظ کی دستار رکھی جائے گی جس کتاب کا کوئی جواب نہیں ہے۔ یوں تو دنیا میں کتابوں کی کمی نہیں ہے، لاکھوں اربوں
اور بے شمار لاتعداد کتابیں دنیا میں پائی جاتی ہیں، مگر دنیا کی تمام کتابوں کو جب آپ پڑھیں گے، اپنے ہاتھ میں لیں گے مطالعہ کے لیے، جب دنیا کی تمام کتابوں کو، چاہے جس رائٹر کا ہو، جس مصنف کا ہو، تمام کتابوں میں ایک چیز، اور اس کے پہلے صفحہ پر آپ دیکھیں گے کہ جیسے ہی آپ اس کو پلٹیں گے، پہلے صفحہ پر کتاب لکھنے والا، کتاب کا رائٹر، کتاب کا مصنف، کتاب کا مرتب سب سے پہلے لکھتا ہے کہ اگر پڑھنے والے کو کہیں کوئی کمی، کوئی غلطی، کوئی خامی اگر نظر آئے تو برائے کرم وہ آگاہ کر دیں، تاکہ آئندہ ایڈیشن میں، آئندہ چھاپے جانے کے ٹائم اس کی اصلاح کی جا سکے۔ یہ دنیا کی تمام کتابوں کے پہلے صفحہ پر آپ دیکھیں گے، یہ دنیا کی تمام کتابیں ہیں۔ میں بتانا یہ چاہتا ہوں کہ دنیا کی تمام کتابوں کی زبان، دنیا کے تمام کتابوں کا اسلوب، دنیا کے تمام کتابوں کا طریقہ، دنیا کی تمام کتابوں کا ڈھنگ، ایک طرف تمام کتابیں اور اس کے پہلے صفحہ پہ آپ دیکھیں گے کہ لکھا ہوا ہے، اگر کوئی کمی نظر آئے تو آگاہ کر دیں، ممکن ہے کوئی غلطی باتیں ہو گئی ہو، آپ آگاہ کر دیں، مگر یہ دنیا کی تمام کتابوں کی طرح نہیں ہے، دنیا میں پائی جانے والی کروڑوں اربوں کتابوں کی طرح نہیں ہے، یہ وہ کتاب ہے جو کروڑوں کتاب کے درمیان بے نظیر کتاب ہے، بے مثل کتاب ہے، لاجواب کتاب ہے۔ جیسے ہی اس کتاب کے پہلا صفحہ کو آپ پلٹیں گے، سب سے پہلے اس کتاب میں جو لفظ ملے گا وہ یہ کہ ذالک الکتاب لا ریب فیہ، اے پڑھنے والے تم نے بہت کتابوں کو پڑھا ہے، لاکھوں کتابوں کو دیکھا ہے، اربوں کتابوں کو دیکھا ہے، مگر سن یہ وہ کتاب ہے جس میں کوئی شک نہیں، کوئی شبہ نہیں، کوئی غلطی نہیں، اس کتاب پر لفظ لفظ حقیقتوں پر، صداقتوں پر، اعتراف پر، اعتماد پر مکمل ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، فیضان قرآن۔ آج اسی بے مثال اور عظیم النظیر کتاب کو حفظ کرنے والے یہ حفاظ کرام اسٹیج پر ہیں، علماء اور مشائخ کے مقدس ہاتھوں سے ان کے سروں پر دستار حفظ رکھی جائے گی۔ حضرات، میں بتانا یہ چاہتا ہوں کہ ہمارا قرآن، ہماری کتاب، جس کتاب کے جشن کے اہتمام میں آسنسول کے یہ سارے مسلمان یہاں پہ موجود ہیں، اس کتاب کی خصوصیت آپ جانیے۔ ہمارے نبی، نبیوں کے نبی، امام الانبیاء، اللہ پاک نے ہمارے نبی کے زندگی کے ہر لمحہ کو معجزہ بنایا ہے۔ سیر نگاروں نے، سیرت لکھنے والے بڑے بڑے مصنفین نے، بڑے بڑے محدثین نے، علماء اور مشائخ نے ہمارے نبی کی سیرت لکھی، نبی پاک کے زندگی کے معجزات انہوں نے اپنی تصنیفات میں، اپنی کتابوں میں نبی کے زندگی کے معجزات کو لکھا۔ علماء نے میرے نبی کی زندگی کے بڑے بڑے معجزات کو بیان کیا، بڑے بڑے معجزات جو سیر نگاروں نے اور مصنفین نے لکھا، اس کی تعداد 1200 کے قریب ہے۔ کیا بات ہے، زندہ باد۔ میرے نبی کے زندگی کے بڑے بڑے معجزات ہیں جو سیر نگاروں نے اپنی تصنیفات میں اور اپنی کتابوں میں لکھا، اور تمام سیرت نگاروں نے ایک بات لکھی کہ 1200 بڑے معجزات میں، دلدار بھائی جہاں کہیں ہے وہ منبر شریف پہ آ جائے، اعلان ہم نے کیا ہے۔ حضرات دیکھیں، دلدار حسین صاحب جہاں کہیں بھی ہوں، اگر آواز پہنچ رہی ہے تو آپ بہت جلد یہاں تشریف لے آئیں۔ اب آپ کی توجہ ہے توجہ، اگر آپ کی نہیں بھی رہے گی تب بھی میں یہی رہوں گا۔ ویسے مجھ پر کوئی اور میری صحت پر کوئی اثر نہیں پڑنے والا ہے،
میں جب یہاں آیا تھا مبارک بھائی، نقیب صاحب تو جلسہ کا پوسٹر ہی دیکھ کر کے سمجھ رہا تھا کہ کیا ہونے والا ہے۔ بہرحال بتائیے جانے ایک مرتبہ سارے لوگ بول دیجئے سبحان اللہ، بولیے سبحان اللہ، ماشاء اللہ۔ میں بتانا یہ چاہ رہا تھا کہ میرے نبی کے زندگی کے 1200 معجزات بڑے بڑے، اور ان 1200 معجزات میں سب سے بڑے اور صبح قیامت تک جو معجزہ زندہ ہے اس معجزہ کا نام قرآن ہے۔ اس معجزہ کا نام سبحان اللہ، بولے کیا معجزہ کا نام ہے؟ قرآن ہے۔ آپ معجزہ کے حوالے سے اگر آپ ایک دستور دیکھیں گے تو آپ دیکھ پائیں گے کہ اللہ نے تمام انبیاء کرام کو معجزہ عطا فرمایا۔ ہر آنے والے نبی کو اللہ نے کچھ نہ کچھ معجزات دے کر زمین پر بھیجا، اور اس حوالے سے جو رب کا طریقہ رہا وہ یہ کہ جس نبی کو جس زمانے میں بھیجا اس زمانے کے جو بڑے چیلنجز تھے اس کے مقابلے میں اللہ نے اپنے نبی کو، اپنے رسول کو، اپنے پیغمبر کو معجزہ دے کر کے زمین پر بھیجا۔ میں مثال کے ذریعے سے آپ کو ایک سرسری جائزہ اور ایک منظر پیش کرتا ہوں، ذہن حاضر رکھیں۔ آپ دیکھیے حضرت یوسف علیہ السلام کا زمانہ ہے، یہ زمانہ نیچر کا تھا۔ حضرت یوسف علیہ السلام کا زمانہ حسن کا زمانہ تھا، خوبصورتی کا زمانہ تھا۔ لوگ جب نیچر کو دیکھتے تھے، حسن اور خوبصورتی اور جمال کو دیکھتے تھے، تو جہاں ان کو جمال نظر آتا، حسن نظر آتا، خوبصورتی نظر آتی، لوگ حسن کے سامنے جھکنا دیکھ دیتے تھے۔ ویسے زمانے میں اللہ نے حضرت یوسف علیہ السلام کو زمین پر بھیجا، اور اللہ نے تمام حسینوں میں سب سے زیادہ حسن دے کر بھیجا۔ اب حضرت یوسف علیہ السلام کے حسن کے سامنے زمانے بھر کا حسن مان اور ٹھیک رکھ گیا۔ حضرت یوسف علیہ السلام کے زمانے کے بعد حضرت داؤد علیہ السلام کا زمانہ آپ دیکھیں گے۔ حضرت داؤد علیہ السلام کا زمانہ یہ کاریگروں کا زمانہ تھا، یہ ماہر مستریوں کا زمانہ تھا، جب لوگ کاریگر، دنیا کے ماہر کاریگر لوہے سے سامان بناتے تھے، لوہے کو آگ میں گرم کرتے، پھر اسے نرم کیا جاتا اور اس سے طرح طرح کا سامان بنایا جاتا۔ کاریگروں کے اس دور میں اللہ نے حضرت داؤد علیہ السلام کو زمین پر بھیجا۔ حضرت داؤد علیہ السلام جب زمین پر آئے تو اللہ نے یہ معجزہ دے کے بھیجا کہ زمانے کے کاریگر، ماہر ہنرمند لوگ لوہے کو آگ میں گرم کر کے پگھلایا کرتے تھے، مگر حضرت داؤد علیہ السلام جب لوہا اپنے ہاتھ میں چھو لیتے تھے تو داؤد کا ہاتھ لگتے ہی لوہا موم بن جایا کرتا تھا، اور جو چاہتے تھے اللہ کے پیغمبر کرتے تھے۔ حضرت صالح علیہ السلام کا زمانہ یہ پتھر کا زمانہ تھا، جب لوگ اپنی ساری انرجی پتھر پہ صرف کر رہے تھے، پتھروں کو کاٹ چھانٹ کر تراش خراش کر کے اس سے مورتیاں، مجسمے تیار کیے جاتے تھے اور خوبصورت سامان بنائے جاتے تھے۔ زمانے میں اس زمانے میں جب پتھروں پر لوگ اپنی محنت کر کے اس سے مورتیاں بناتے تھے، مجسمے تیار کیے جاتے تھے، اللہ تعالیٰ نے حضرت صالح علیہ السلام کو یہ معجزہ دیا کہ زمانے کے لوگ زمانہ بانے ہتھوڑیوں سے، چھڑیوں سے، آلوں سے پتھروں کو کاٹ کاٹ کر اس سے مورتیاں اور مجسمے بنایا کرتے تھے۔
کی چھڑی بن جاتی، عصا کا عصا بن جاتا تھا۔ اس کے بعد حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا زمانہ ہوتا ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا زمانہ یہ میڈیکل سائنس کا زمانہ تھا، یہ اطباء کا زمانہ تھا، یونان کے حکما کا زمانہ تھا۔ زمانے کے حکیموں نے، بڑے بڑے ماہر ڈاکٹروں نے دنیا بھر کے مریضوں کو شفا دینے کی ذمہ داری لے رکھی تھی۔ دنیا کے تمام بیماریوں کی انہوں نے تحقیق کرنی تھی، ان کی دوائیاں تیار کی جا چکی تھی۔ ایسے زمانے میں جب دنیا میں میڈیکل سائنس کے کام ہو رہا تھا، اطباء کا زمانہ تھا، حکما کا زمانہ تھا، اور یونان کی ڈیوٹی پوری دنیا کے سرکار میں بول رہی تھی۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو زمین پر بھیجا۔ اللہ کے پیغمبر حضرت عیسیٰ علیہ السلام جب زمین پر آئے تو دنیا کے ڈاکٹر، دنیا کے ماہرین، یہ سارے لوگ جنہوں نے تمام بیماریوں کی کھوج کر لی تھی، مگر ان کے پاس 3 مرض کا کوئی علاج نہیں تھا۔ یہ پیڑیوں کا علاج نہیں کر پاتے تھے، مادرزاد اندوں کا یہ علاج نہیں کر پاتے تھے، اور یہ مردوں کو زندہ کرنے سے عاجز تھے۔ اللہ تعالیٰ نے ایسے زمانے میں ڈاکٹروں کے درمیان، میڈیکل سائنس میں کام کرنے والوں کے درمیان حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بھیجا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام آتے، اگر کسی کوڑ کے بیماری کو ان کے سامنے لایا جاتا، اللہ کے پیغمبر اپنا ہاتھ پھیر دیتے تو کوڑ کا مرض دور ہو جاتا تھا۔ اگر اللہ کے پیغمبر کسی کے اندھی آنکھ پہ اپنی انگلی رکھ دیتے تھے تو اندھی آنکھ روشن ہو جاتی تھی۔ آواسی مردے کو ٹھوکر مار دیتے تھے تو مردہ کھڑا ہو جاتا۔ سبحان اللہ، زندہ باد، واہ 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 واہ۔ کا زمانہ آیا، جب ہمارے نبی کا زمانہ آیا، وہ زمانہ ادب کا تھا، وہ زمانہ لٹریچر کا تھا، وہ زمانہ فصاحت کا تھا، وہ زمانہ بلاغت کا تھا، وہ زمانہ عرب میں شاعروں کا تھا۔ ہر طرف شعر سن چل کے بول رہا تھا۔ ایسے زمانے میں جب لٹریچر پر تحقیق ہو رہی تھی، جب مکہ شریف سے کچھ ہی دور پر اوقافہ کا بازار لگایا جاتا تھا، اسٹیج بنایا جاتا تھا، عرب اور اس کے اطراف کے سارے لوگوں کو بلایا جاتا تھا۔ آپ اس زمانے کا اندازہ کریں، اس زمانے کے لوگ اپنے آپ کو ہی صرف زبان والا سمجھتے تھے۔ باقی عرب سے باہر جو لوگ رہتے تھے ان کو اجمی کہا جاتا تھا، بے زبان سمجھا جاتا تھا، گونگا سمجھا جاتا تھا۔ ان زبان والوں کے درمیان، ان فصیحوں کے درمیان، ان شاعروں کے درمیان میں، ان ادیبوں کے درمیان میں جب فصاحت و بلاغت کا زمانہ تھا، اللہ پاک نے محمد الرسول اللہ کو زمین پر بھیجا۔ اوقافہ کا بازار لگتا تھا، اوقافہ کے بازار میں دنیا بھر کے شاعروں کو بلایا جاتا تھا، وہاں مقابلہ ہوتا تھا، جس کا شعر سب سے زیادہ چیمپئن ہوتا تھا، اچھا ہوتا تھا۔ 1 سال تک کے لیے اس شاعر کے شعر کو کعبے کے دروازے پہ لٹکا دیا جاتا تھا۔ اس کا مطلب یہ ہوتا تھا کہ یہ سال بھر کا چیمپئن شاعر تھا۔ ایسے زمانے میں جب زبان پہ زبان کا مقابلہ ہو رہا تھا، میرے نبی زمین پر آئے اور اللہ نے ہمارے نبی کو ان حبیبوں کے درمیان، ان شاعروں کے درمیان قرآن دے کے زمین پر بھیجا۔ اور جب میرے نبی آئے تو قرآن مقدس کے لفظ اور آیت کے اعتبار سے سب سے چھوٹی سورت سورہ کوثر، انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر انا شانئک هو الابتر، یہ سب سے چھوٹی سورت جب نازل ہوئی، میرے نبی نے کاغذ پہ لکھوایا اور فرمایا کہ کعبے کے دروازے پہ لٹکا دیا جائے۔ جھوم کے بولو سبحان اللہ۔ اب جب کوئی کلام نہ سکتا تھا، ہمارے علماء گواہی دیں گے، سبا معلقہ ایک کتاب ہے، ایک شاعر کا کلام 7 برسوں تک چیمپئن تھا۔ آج بھی درسگاہوں میں وہ کتاب پڑھائی جاتی ہے، مگر جب سورہ کوثر نازل ہوئی، میرے نبی نے لکھوایا، کہا کعبے کے دروازے پہ لٹکا دیا جائے۔ جب سے سورہ کوثر کعبے کے دروازے پہ لٹکی ہے، اسی دن سے یہ عظمت قرآن کو ملا کہ آج تک سورہ کوثر کو اتارنے والا کوئی کلام موجود نہ ہوا۔ جب قرآن کی یہ سورت لٹکا دی گئی، مکہ والے